بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں وہ کون سی قوم ہے جو اللہ کے عذاب کی مرتکب ہے؟ یہودی کس نبی کی اولاد ہے؟ یہودی بنی اسرائیل کا رشتہ کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اقرا من قلب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہودی قوم کی ابتدا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، لیکن یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے سے ہے۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے 10 لڑکے اور چوتھی بیوی سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کنعان کی طرف یعنی فلسطین کی طرف مبعوث ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی زبان کا مرکب لفظ ہے۔ اس کا معنی اللہ کا غلام، عبداللہ، اللہ کے ساتھ باندھا ہوا کے ہیں۔ اسی لقب کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام تھا۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو چکا تھا کہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو نبوت بخشے گا۔ یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے محبت ان کے بڑے بیٹوں کو گوارا نہ گزری۔ وہ ہر وقت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے شدید نفرت کرتا تھا اور اپنے سب بھائیوں کو ان کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ ایک دن یہودا اپنے بھائیوں سے مل کر یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں پھینک آیا۔ کچھ دن بعد اس کنویں کے پاس سے ایک قافلے کا گزر ہوا۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر مصر میں فروخت کر دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے فضل و کرم سے ایک غلام سے مصر کا حکمران بنا دیا۔ چند سال بعد قہر سالی کی وجہ سے کچھ لوگ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے کے لیے مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان لیے اور ان کو معاف کر دیا۔ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو اور اپنے بھائیوں کو مصر بلا لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے۔ مصر ایک بڑا شہر تھا۔ بنی اسرائیل کی وہاں بڑی عزت ہونے لگی۔ ان کی آبادی تیزی کے ساتھ بڑھتی گئی۔ وہ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی نسلیں تھیں۔ ان کے پاس حکومت بھی تھی، شہرت اور عزت بھی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بہت عرصے بعد آہستہ آہستہ وہی ہوا جو دوسری قوموں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، لیکن دوسری قوموں میں جو ظلم ہوتا تھا وہ شرک پھیلتا تھا۔ بنی اسرائیل قوم میں شرک نہیں پھیلا، لیکن بدعمالیاں پھیلنا شروع ہوا۔ ان میں ایسے نالائق لوگ پیدا ہو گئے جو خواہشات کے پیچھے چلنے لگے، نمازیں ضائع کرنے لگے، سود کھانا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصر میں ایک ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا۔ مصر میں جو بھی بادشاہ آتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ فرعون بنی اسرائیل قوم پر بہت ظلم ڈھانے لگا۔ فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں سے ہی پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے مصر سے نکال کر وادی سینا میں لے کر آئے۔ جب بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات مل گئی تو یہ قوم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے انکاری ہو گئی اور ان کی لائی ہوئی شریعت سے بھی انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل ایک ناشکری قوم تھی۔ یہ قوم وادی سینا میں بھوک پیاس سے مر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کے کھانے کے لیے
من و سلوہ اتارا اور پینے کے لیے ان کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیا۔ یہ قوم پھر بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناشکری کرتی رہی۔ یہ اتنی ناشکری قوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم یہ من و سلوہ کھا کھا کر تنگ آ گئے، اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے زمین سے اور چیزیں اگائے تاکہ ہم خوب کھائیں۔ اس یہودی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے لا تعداد ایک کے بعد ایک نبی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے، لیکن یہ یہودی قوم پیغمبروں کی نافرمانی کرتی رہی۔ یہ قوم وہ سب کام کرتی جن سے اللہ کے نبی ان کو روکتے، اور جب ان کا زور نہ چلتا تو اللہ کے طرف سے بھیجے گئے نبیوں کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے یوسف، یہ تیرے بھائیوں کے اولادیں تیرے بعد آنے والے پیغمبروں کے خلاف سازشیں کریں گے اور ان کو قتل کرنے کی منصوبے بنائیں گی۔ بنی اسرائیل میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اولادیں ہیں، یہی یہودی قوم ہے۔ یہودی قوم ہی زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کے قاتل ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانا بھی اسی یہودی قوم کی سازش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمان کی طرف اٹھا لیا اور ان یہودیوں کی سازش کو ناکام کر دیا۔ اس طرح یہودیوں کی سازشیں اور ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیا، اور یہ قوم تا قیامت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں اللہ کے عذاب کی مرتکب ہو گئی۔ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسے واقعات کے لیے اقرا من قلب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔